وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احبہ الکرام، جیسا کہ گزشتہ حلقات میں یہ چیز بیان کی جا چکی ہے کہ موسیقی کی حرمت کتاب، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور مقاصد شریعت کی روشنی میں بھی ہم نے موسیقی کی حرمت کو بیان کیا ہے. اب میں آپ احباب کے سامنے موسیقی کی حرمت کو بعض قواعد فقہیہ سے بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں. قواعد فقہیہ وہ مشہور ضابطے ہیں کہ جن کے ذریعے سے فقہاء کرام مسائل کا استنباط کرتے ہیں. ان قواعد فقہیہ کو ذکر کرنے سے مقصود اتمام حجت ہے، اور حرمت موسیقی کا مسئلہ جو ہم نے کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں پیش کیا ہے اس کی تکمیل، تقویت اور تائید ہے. میں کل 4 قاعدے پیش کروں گا، ہر ایک قاعدے کی مختصر وضاحت کروں گا اور پھر یہ بتاؤں گا کہ یہ قاعدہ موسیقی کی حرمت پر کیسے دلالت کرتا ہے. پہلا قاعدہ سد الذرائع کا قاعدہ ہے، یعنی شریعت اسلامیہ ہر اس ذریعے کو، ہر اس وسیلے کو حرام قرار دیتی ہے جو وسیلہ اور جو ذریعہ حرام تک لے کر جائے. مثلا اگر ایک چیز فی ذاتی ہی حلال بھی ہو لیکن وہ کسی حرام کا سبب بنتی ہو تو شریعت اسلامیہ آپ کو اس حلال سے بھی روک دے گی. اب اسی کو آپ موسیقی پر لاگو کریں. اگر موسیقی میں موجود عقل انسانی کے لیے، دین انسانی کے لیے اور نسب انسانی کے لیے مفاسد پر غور کیا جائے تو کسی عاقل کو اس بات میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ موسیقی اگر فی نفسی ہی جائز بھی ہو تو سد ذریعہ کے طور پر حرام ہونی چاہیے. یعنی حرام تک پہنچنے والے اس ذریعے پہ، اس وسیلے پہ، اس سبب پہ پابندی عائد کر دی جانی چاہیے اور اسے حرام قرار دے دینا چاہیے. دوسرا قاعدہ وہ یہ ہے کہ الوسائل لها احکام المقاصد. جو وسائل ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، ان کا وہی حکم ہوتا ہے جو مقاصد کا ہوتا ہے. یعنی شریعت نے اگر شراب پر حرمت کا فیصلہ دیا ہے تو شراب کے جو بھی ذرائع ہوں گے اور جو بھی اسباب ہوں گے وہ سارے کے سارے حرام قرار دیے جائیں گے. شریعت نے ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے تو سود کے تمام تر اسباب اور ذرائع بھی حرام ہوں گے. اس قاعدے کا ماحصل یہ ہے کہ اگر ایک چیز فی نفسی ہی مباح ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اگر حرام کا سبب بن رہی ہوگی تو حرام کا سبب بننے کی بنا پر اس کے اوپر حرمت کا یہ حکم لگایا جائے گا. اب موسیقی کے مفاسد پر غور کرنے والا شخص، ہر عاقل، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ موسیقی نے کتنے ہی لوگوں کو حرام امور میں، قطعی حرام امور میں ملوث کر دیا ہے. کتنے ہی لوگ موسیقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے، کتنے ہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے منحرف ہو گئے، کتنے ہی لوگ اپنے نفس کے غلام بن گئے، خواہشات نفس کے اسیر بن گئے، کتنے ہی لوگ صراط مستقیم سے بہک گئے، کتنے ہی لوگ فحاشی میں مبتلا ہو گئے، زنا کا شکار ہو گئے، والعیاذ باللہ من ذالک. تیسرا قاعدہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح. نقصان دہ امور سے بچنا اور ان کو دور کرنا یہ مقدم ہے نفع بخش چیزوں کے حصول پر. اس قاعدے کا ماحصل یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر منافع بھی ہوں، فوائد بھی ہوں اور دوسری طرف اس میں نقصانات بھی ہوں، مفاسد بھی ہوں، تو مفاسد کو مصالح پر، نقصانات کو فوائد پر مقدم کیا جائے گا اور پھر ان مفاسد سے بچنے کے پیش نظر اس چیز سے اجتناب کیا جائے گا اور اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا. اب اگر اس قاعدے کو
موسیقی پر لاگو کیا جائے تو اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ موسیقی میں کچھ فوائد ہیں، تو موسیقی میں موجود جو نقصانات ہیں اور جو اس میں موجود مفاسد ہیں وہ اس میں موجود فوائد کے اوپر پھر بھی غالب ہی رہیں گے۔ لہٰذا اس فقہی قاعدے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ موسیقی کو حرام ہی قرار دیا جائے۔ چوتھا اور آخری فقہی قاعدہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ تو بغیر قصد و ارادہ کے کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ ہی قصد و ارادہ کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے۔ اس قاعدے کی اساس اس بات پر ہے کہ شریعت اسلامیہ ہر ضرر کو زائل کرنا چاہتی ہے، نقصانات اور مفاسد کو دور کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کو نقصانات اور مفاسد سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ اگر اس قاعدے کو موسیقی پر لاگو کیا جائے تو موسیقی میں موجود مفاسد اور نقصانات اور اضرار اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا جائے اور موسیقی کو سننے اور اس کے ساتھ مشغول ہونے پر پابندی عائد کی جائے۔ تو گویا ان چاروں فقہی قواعد کا مفاد اور ماحصل یہ ہے کہ موسیقی چونکہ مفاسد کا منبع ہے اور اس کے مفاسد اس کے مصالح پر بہت زیادہ فوقیت اور غلبہ رکھتے ہیں اور یہ معاشرے میں فساد و بگاڑ کا عظیم ترین سبب ہے، لہٰذا لوگوں کو اس کے نقصانات اور مفاسد سے بچانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔